آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 7 آیات۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، پہلی 7 آیات۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی گھر سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں لیسن ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے تعارف کے ساتھ ساتھ پہلے باب کا تفسیری مطالعہ کیا ہے، اور ہم نے پچھلے باب میں آداب و تسلیمات، تیموتھیوس کی افسس میں خدمت اور خداوند کی شکر گزاری اور مقدس تیموتھیوس کی ذمہ داریوں پر بحث کی تھی۔ آج جو اقتباس ہم شروع کرنے والے ہیں، یہ اس بڑی پکچر کا حصہ ہے جو پہلے تیموتھیوس کے 2 ابواب میں دی گئی ہے۔ ان 2 ابواب میں، یعنی دوسرے اور تیسرے باب میں، مقدس پولس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو کلیسیائی عبادات اور ان سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں، اور ان 2 ابواب کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ یعنی دوسرے باب کی پہلی 7 آیات میں مقدس پولس رسول نے دعا کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا ہے۔ پھر دوسرے باب کی 8ویں سے 15ویں آیت تک مرد و حضرات، خواتین و حضرات سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں۔ دوسرے باب کی 8ویں سے 15ویں آیت تک کلیسیا میں خواتین اور مردوں کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں۔ پھر تیسرے باب کی پہلی 7 آیات میں جو کلیسیائی گلہ بان ہے، نگہبان ہے، اس سے متعلق بتایا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اور اس کی ذمہ داریاں یعنی خدام سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اور پھر تیسرے باب کی 8ویں سے 13ویں آیت تک جو ڈیکنز ہیں، جو اسسٹنٹ پاسٹرز ہیں، ان کی کوالیفیکیشن اور ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
اور پھر تیسرے باب کی 14ویں سے 16ویں آیت تک پاکیزگی کا بھید بتایا گیا ہے۔ سو آج جو اقتباس ہم لینے کو ہیں وہ تیموتھیوس کے نام پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات، اور ان 7 آیات کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے وائٹلٹی آف پریئر، یعنی دعا کی اہمیت، دعا کی اہمیت۔ پھر دوسرا حصہ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ہے کہ وائی پریئر، دعا کیوں اتنی اہم ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ جو 7ویں آیت میں ہے وہ ہے ایک ماڈل پریئر واریر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آئے ہم ان کو دیکھیں۔ پہلی 7 آیات، پہلے ہم اس کی ایک جرنل آبزرویشن لے لیں، اس سے پہلے کہ ہم ان 3 حصوں پر غور کریں۔ اس کی جرنل آبزرویشن یہ لے لیتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے دعا کو مسیحی زندگی کا اہم حصہ گردانا ہے۔ خادم کی خدمت میں اور کلیسیائی نظام چلانے کے لیے مقدس پالوس رسول نے دعا کو ایک اہم حصہ گردانا ہے۔ پہلی بات کہ دعا مسیحی زندگی اور مسیحی خدمت میں پرائیورٹی رکھتی ہے۔ دوسری بات، مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو عرض کیا ہے، اس نے نصیحت کی ہے، اور نصیحت کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے پاراکالیو، اور پاراکالیو جو ہے یہ نصیحت شاید اچھا لفظ ہوگا ادبی طور پر، لیکن تھیولوجیکلی شاید یہ کمزور ہے کہ جو مقصد پالوس رسول کے ذہن میں ہے وہ نصیحت سے پورا نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پس سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں، بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں۔ اور نصیحت یہ جو لفظ ہے میں بڑا حیران ہوں کہ ایک بزرگ خادم دوسرے خادم کو کیا کہہ رہا ہے، یعنی ایک سینئر خادم اپنے جونیئر خادم کے ساتھ کون سی لینگویج بول رہا ہے۔ شاید یونانی زبان کے جو لفظ ہے اس کا صحیح ترجمہ کرنے سے شاید اردو ادب کے لٹریچر میں یہ سمجھا جاتا کہ شاید یہ بے عزتی کی بات ہے کہ ایک سینئر خادم اپنے جونیئر خادم کے ساتھ کس قسم کی لینگویج استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ نصیحت استعمال ہوا ہے کیونکہ سینئر خادم اپنے جونیئر کو ہمیشہ نصیحت ہی کرتا ہے، لیکن یونانی زبان میں نصیحت پاراکالیو جو ہے یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ منت ہے کہ پس میں سب سے پہلے یہ منت کرتا ہوں کہ مناجاتیں۔ مقدس پالوس رسول نے اپنے جونیئر خادم کو منت کی ہے اس لیے کہ بیٹا تیری خدمت کی کامیابی اور کنجی صرف اور صرف دعا ہے۔
اور یہ نصیحت لفظ ٹھیک ہے اردو زبان میں، ایک سینئر خادم جونیئر کو نصیحت ہی کرتا ہوگا، لیکن مسیحیت میں نصیحت فٹ نہیں آ رہا۔ مسیحیت میں کوئی بھی بڑا خادم جونیئر سے منت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ منت کلیسیا اور کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے وہ کہتا کہ بیٹا اس سے پہلے کہ تو کلیسیائی انتظامات میں داخل ہو جائے، اس سے پہلے کہ تو عملی طور پر اپنی خدمت کا آغاز کرے، اس سے پہلے کہ تو کلیسیائی عبادات کو شروع کر دے یا اپنی خادمانہ خدمت کو شروع کر دے، سب سے پہلے میں تیری منت کرتا ہوں کہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ کتنا خوبصورت خیال ہے یہاں پر۔ ایک تو یہاں لفظ یہ ہے سب سے پہلے، جو ایک مسیحی پرنسپل ہے، مسیحی اصول یہ ہے کہ جو بھی مسیحی کام کریں گے سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو آج ہمارے لیے سیکھنے والی ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی ایکسپرٹیز پر اتنے ماہر ہو جاتے ہیں، ہم بعض اوقات اپنی مہارت پر اتنا فخر کرتے ہیں، اپنے اعتماد پر اتنے پر اعتماد ہو جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اتنا سکلڈ ہوں، اتنا ڈرائیونگ میں ماہر ہوں کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر میں جابز کرتا ہوں اپنے مختلف آفیسز میں اور میں اپنے آپ کو اتنا سینئر اور ایکسپرٹ سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے میرے کام پر اعتماد ہے، مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کبھی بھی اپنے آپ پر اعتماد نہ کرنا، جو بھی کام کرو گے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ ذاتی کام ہو، چاہے وہ خاندانی کام ہو، چاہے وہ کلیسیائی خدمت ہو، سب سے پہلے دعا کو نہ چھوڑنا، دعا سے کام شروع کرنا۔ پس اے تیموتھیوس، میں سب سے پہلے نصیحت ہی نہیں تیری منت کرتا ہوں کہ جب تو خدمت شروع کرنے والا ہے تو دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ اور پھر تیسری آیت میں اس نے اہمیت کی ریزن بھی بتا دی ہے۔ پہلی آیت میں اس نے منت کی ہے، دوسری آیت میں اس نے بتایا ہے کانٹینٹ کیا ہے، یعنی دعا کس کے لیے کرنی ہے، تیسری آیت میں اس نے کہا ہے میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے، کیونکہ ہمارے منجی خدا نے یہ کہا تھا، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا تیموتھیوس، یہ بات یسوع مسیح کو بھی پسند ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو دعا سے کرو، اس لیے کہ ہمارا نجات دہندہ خدا یہ پسند کرتا ہے اور اس کے نزدیک یہ اتم درجے کی چیز ہے، پسند کرتا ہے اور عمدہ ہے۔
اور عمدہ وہ چیز ہوتی ہے جو اچھی سے بہت سپرلیٹو ڈگری پر ہوتی ہے، عمدہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ مسیحیوں کی زندگی میں دعا نمبر 1 اس کا درجہ اول ہونا چاہیے، نمبر 2 مسیحیوں کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک آبزرویشن ہے کہ مقدس پالوس رسول اپنے جونیئر خادم کو کہہ رہے ہیں، اور آج یہ اصول وہ ہمیں بھی دے رہے ہیں۔ آئے ہم ان آیات کو دیکھیں، پہلی 4 آیات۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں، پہلے تو یہ بتایا گیا کہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے، اب یہ بتانے جا رہا ہے مقدس پالوس رسول کہ دعا کی اقسام کتنی ہیں، دعا کی اقسام، اور یہاں پر اس نے 4 اقسام بتائی ہیں۔ پہلے اس نے کہا ہے کہ مناجاتیں، اب مناجاتیں کے لیے ڈیسیس یونانی زبان کا لفظ ہے، یہاں پر جو تھموتھیوس نے استعمال کیا ہے تھموتھیوس کے خط میں، ڈیسیس مناجاتوں کے لیے، اور یہ وہ حصہ ہے دعا کا، یہ وہ قسم ہے دعا کی جس میں انسانی خواہشات اور ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر مقدس پالوس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں یہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز اس نے بتائی ہے وہ مناجاتیں ہیں، اور اس نے بتایا ہے کہ مناجاتیں دعا کی وہ قسم ہے جس میں انسان اپنی خواہشات اور ضروریات کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے باپ سے مانگتا ہے اور روح میں ہو کر مانگتا ہے۔ دعا کرنے کا جو جنرل پرنسپل ہے وہ کہتے ہیں always pray in spirit to God through Jesus Christ۔ جب بھی دعا کریں روح میں ہو کر دعا کریں، یسوع مسیح کے وسیلے سے دعا کریں اور خدا باپ کو مخاطب کریں۔ دعا ہمیشہ خدا باپ کو مخاطب کرنے سے ہوتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلے کے بغیر دعا کی رسائی باپ تک ناممکن ہے۔ لہذا ہماری دعاؤں میں ہماری جو مقدس خواہشات ہیں، ہماری جو جینوئن ڈیزائرز ہیں یا ہماری جو ضروریات ہیں، ان کو دعا میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے باپ تک پہنچانا یہ ببلکل ہے۔ یہ بائبل ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی جائز خواہشات جو مسیحی خواہشات ہیں یا ہماری ضروریات ہیں، ان کو ضرور خداوند کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہ مناجات کی بات ہو رہی ہے۔ مناجات اور دعائیں، دعاؤں کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ پروسوخے ہے۔ یہ بڑا کامن سا، بڑا عام سا لفظ ہے، پروسوخے۔ یہ وہ دعا ہے جو انفرادی طور پر، خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر کی جا سکتی ہے۔ اس میں دعا میں ایک جنرل پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا عام سا لفظ ہے، اس میں کوئی خاص کنٹینٹ نہیں ہوتا، اس میں دعائیہ فہرست نہیں ہوتی۔ جیسے مناجات میں انہیں بتایا کہ اس میں خواہشات اور ضروریات ہوتی ہیں، یہ دعا کا سادہ اور عام لفظ ہے،
جو بغیر کنٹینٹ کے یعنی ضرورت کے مطابق ہم دعا کلیسیائی طور پر کلام کے لیے ہماری جو بھی اس وقت کا ماحول ہوگا اس کے لیے، یہ عام لفظ ہے کہ کلیسیا میں، خاندانوں میں، یا آپ ذاتی طور پر یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے التجائیں، انٹرسیشنز۔ اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے اینٹیوکسس، اینٹیوکسس۔ انٹرسیشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ دعا ہوتی ہے جو انسان کسی کے لیے کرتا ہے، انٹرسیڈ کرتا ہے، انٹرسیسری پریئرز، اور یہ بھی ذاتی بھی ہوتی ہے، خاندانی بھی ہوتی ہے، اور کلیسیائی بھی ہوتی ہے۔ ان دعاؤں میں جو خادم ہوتا ہے وہ میڈییٹر بن جاتا ہے خدا اور کلیسیا کے درمیان، لیکن دعاؤں کا جو جنرل پرنسپل ہے وہی رہتا ہے، یعنی خادم روح میں ہوتا ہے، یسوع مسیح کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اور وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ سو انٹرسیشن جو ہے یہ وہ دعائیں ہیں جس میں دعا کرنے والا انسان خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ خداوند فلاں آدمی کا یہ مسئلہ ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لے، یا میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے، میرے ہسبینڈ کا یہ مسئلہ ہے، یا میری کلیسیا میں یہ مسائل ہیں۔ یعنی یہ ایک کنورسیشنل، گفتگو کرنے کے انداز میں جو دعائیں ہیں ان کو انٹرسیشن، یعنی کلیسیا کے بہاف پر یا کسی دوسرے کے لیے جب دعا کی جاتی ہے اسے انٹرسیسری پریئرز کہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا پہلے مناجات ہیں جس میں انسان اپنی خواہشات اور ضروریات کو خداوند کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ پرسوخے یعنی دعائیں ہیں جو عام دعا ہے، ہم جہاں بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 انٹرسیشن ہے جسے اینٹیوکسس کہتے ہیں، اور نمبر 4 شکر گزاریاں۔ شکر گزاریاں یہاں پر یوخرستیا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں سے یوخرستس نکلا ہے، اور یوخرستس جو ہے یہ اس عبادت کو کہتے ہیں جسے عشاء ربانی کی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم یوخرست کرتے ہیں یعنی عشاء ربانی کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہم اس بات کے لیے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور کل جہان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ شکر گزاریاں جو ہیں یہ وہ یوخرستیہ ہے جسے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ یہ بھی کیا کر کہ آپ جب اکٹھے ہو جائیں تو عشاء ربانی کی عبادت بھی کیا کرو جس کو شکر گزاریاں کہا جاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو عبادات کرنے کے لیے 4 قسم کی دعاؤں کے لیے منت کی ہے کہ مناجاتیں کیا کر، دعائیں کیا کر، التجائیں کیا کر، اور کلیسیا میں اور اپنی زندگی میں شکر گزاری کو بھی جگہ دینا، شکر گزاری بھی کیا کر۔ شکر گزاری کے پیچھے ایک آئیڈیا ہے جو ہمیشہ ہے تو یہودی نظریہ، لیکن کیونکہ بیبلیکل ہے اس لیے یہ نظریہ مسیحیت کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے کہ جب ہم شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں تو ہم ان نعمتوں کو پریزرو کر رہے ہوتے ہیں، محفوظ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان نعمتوں
کو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں جو خدا ہمیں دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ یعنی شکر گزاری کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو برکات خداوند نے دے رکھی ہیں ان کو ہم محفوظ کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہ ہم اگلی برکات کی بکنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا مسیحی زندگی میں کامیابی دعاؤں کے وسیلے سے گارنٹیڈ ہے۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت یعنی منت کرتا ہوں اے تیموتھیوس کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ اب یہاں پر 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی بات اس نے کہا ہے کہ یہ جو مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، شکر گزاریاں ہیں، نمبر 1 یہ بلا امتیاز سب آدمیوں کے لیے کرنا۔ اور یہاں آدمیوں سے مراد صرف میل حضرات نہیں ہیں، یہاں پر پوری دنیا کے انسان ہیں۔ آدمیوں اور خواتین کے لیے بھی یہاں پر دعا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اور یہ آئیڈیا جو ہے یہ آیا ہے یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت سے کہ خدا نے بھی جب دنیا کو فیصلہ کیا تھا تو اس نے دنیا سے محبت رکھی تھی، اس نے کسی ایک قوم، ایک قبیلے یا ایک مذہب سے محبت نہیں رکھی۔ اور خدا کا ہی پرنسپل یہ ہے کہ تیموتھیوس جب تو دعا کرے تو بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز قوم و مذہب، کسی کی تفریق نہ کرنا، اس لیے کہ خدا کی نجات صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، خدا کی نجات سب انسانوں کے لیے ہے۔ دعا کے لیے اس نے کہا ہے کہ تیموتھیوس دعا تیری زندگی کا پہلا درجہ ہو، اور میں تیری محنت کرتا ہوں کہ مناجاتیں، دعائیں اور التجائیں، شکر گزاریاں کرتے رہنا 3 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ خدا کی نجات کا انتظام خدا نے پوری دنیا کے لیے کیا ہے۔ مقدس پالوس رسول کا جو کرسچن پیشن ہے، جو مسیحی جذبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا نجات پائے، اور یہ ایک وائڈر سکیل کے اوپر اپیل کی گئی ہے تیموتھیوس کو، اور تیموتھیوس کے وسیلے ان تمام خدام کو اور مسیحیوں کو جو خدمت میں ہیں یا مسیحی ایمان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، کہ تمام مسیحی خادموں اور مسیحیوں جب دعا کرو تو صرف اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ہی کلیسیا کے لیے دعا نہ کرنا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے دعا کرنا۔ دنیا میں کیٹاسٹرافیکل سچویشنز بنتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مختلف قسم کے وائرسز آ جاتے ہیں۔ مسیحیوں کو بائبل مقدس نے کسی بھی سچویشن میں کیا کرنے کے لیے کہا ہے؟ دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہمیں تو بائبل نے کہا کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو۔ سو مسیحیوں کو نمبر 1 تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسیحی ہیں چاہے وہ مسیحی نہیں ہے، برکت چاہو لعنت نہیں کرو۔ نمبر 2 بادشاہوں کے لیے۔ پہلی بات اس نے کہا دعا کس کے لیے؟
انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، نمبر 2 بادشاہوں کے لیے۔ اور جب مقدس پولس رسول یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ بادشاہوں کے لیے دعا کی جائے، تو یہ اس وقت کے بادشاہ کے لیے کہا جا رہا ہے جو مسیحیوں کو زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کے بادشاہ کے لیے کہا جا رہا ہے جو مسیحیوں کو آرے میں چیر دیا کرتا تھا۔ جب مقدس پولس رسول نے یہ کہا ہے تیموتھیوس کو کہ بادشاہ کے لیے بھی دعا کرنا، اور اس وقت رومن ایمپرر جو تھا وہ نیرو بادشاہ تھا، اور مقدس پولس رسول نے یہاں نام تو نہیں لکھا اس کا، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ نیرو کی نجات کے لیے بھی دعا کرو۔ وہ جو مسیحیوں کو مار رہا ہے، وہ جو مسیحیوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ جو مسیحیوں کو رگید رہا ہے، وہ جو مسیحیوں کو زندہ جلا رہا ہے، وہ جو مسیحیوں کو آرے میں چیر رہا ہے، وہ جو مسیحیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، وہ جو مسیحیوں پر ظلم و تشدد کر رہا ہے، اے تیموتھیوس اس کے لیے بھی دعا کرنا کہ وہ بھی بچ جائے۔ ایک یہاں فلسفی ہے۔ نمبر 1 پولس رسول یہ بات کر رہا ہے کہ کہیں یہ نہ دیکھنا کہ نیرو کے بارے میں تمہارے اندر نفرت پیدا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ نیرو بادشاہ کے بارے میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے، نہیں، کیونکہ ہمارے آقا خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، اور اس نے خود کہا اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ مسیحیت کو جو بھی دکھ دیتا ہے وہ مسیح کو نہیں جانتا، اور جو مسیح کو جانتا ہے وہ دکھ دیتا نہیں بلکہ دکھ برداشت کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول خود بذات خود وہ مسیحیوں کا ستانے والا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی، وہ ستانے والا نہیں ہے بلکہ ستائے جانے والوں میں شمار ہو گیا ہے۔ مقدس پولس رسول نے یہاں تیموتھیوس کو کہا ہے کہ تیموتھیوس ہو سکتا ہے خدا نخواستہ لوگوں کے دلوں میں نیرو بادشاہ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، یا نیرو بادشاہ کے بارے میں آپ دعا نہ کرو۔ اس نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا ضرور کرنا۔ پھر ایک اور بات، مقدس پولس رسول کی جو انٹینشنز ہیں، جو اس کے اندر سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ کہتا ہے تیموتھیوس یہ نہ سوچ کہ مسیحی اس بادشاہ کے اندر، اس بادشاہ کے نیچے کتنے ستائے جا رہے ہیں، اس کی نجات کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ اس بات کے لیے فکر مند نہ ہو کہ وہ کتنا ظلم کر رہا ہے، اس بات کے لیے فکر مند کرو کہ وہ نجات یافتہ ہو جائے۔ یہ مسیحی مذہب ہے، اور مسیحی مذہب کی اپروچ تک آج تک دنیا میں کوئی نہیں پہنچا۔ کیوں دعا کرنا؟ اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہاں ایک اور پرنسپل نکلتا ہے جو مسیحی پرنسپل ہے، مسیحی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسیحی وقت کے حاکم کے لیے اور اس کے اعلیٰ مرتبہ والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بائبل مقدس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ مسیحی اپنے مذہب کو ایکسرسائز کرنے میں آزاد محسوس کرتے ہیں اور سنجیدگی اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔
یہ ایک نیا پرنسپل ہے جو مسیحیوں کے لیے دیا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ اگر مسیحی یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم نہ ہو، اگر مسیحی یہ چاہتے ہیں کہ وہ دینداری سے اپنے مذہب کو ایکسرسائز کریں کسی بھی ملک میں، اگر یہ مسیحی چاہتے ہیں کہ وہ آرام اور سکون کی زندگی بسر کریں، تو پھر اپنے صدر، اپنے وزیر اعظم، اپنے وزراء اعلیٰ اور ان کے تمام ان حاکموں کے لیے جو ہم پر حاکمیت رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ کسی بھی، چاہے ہم مائنارٹی میں ہیں چاہے ہم میجورٹی میں ہیں، ہمیں اپنے ملک کے حاکموں کے لیے دعا کرنا ہے، اور اس دعا کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا اس کا اجر دیتا ہے کہ خدا حاکموں کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے دل خدا کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تیموتھیوس میں تجھے ایک مسیحی اصول دے رہا ہوں کہ یہ لوگ جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، نیرو اور اس کے تمام کیبنٹ والے، اگر تو ان کے لیے دعا کرے گا، دو نتیجے سامنے آئیں گے۔ نمبر ایک کہ نیرو اور اس کی کیبنٹ نجات یافتہ ہو سکتی ہے۔ نمبر دو کہ تمام مسیحی اس کے نیچے امن و آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں پھر اس نے بتایا ہے کہ تیموتھیوس میں نے یہ چیزیں تمہیں اس لیے بتائی ہیں کہ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس کی نیک اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو، یعنی یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ تیموتھیوس یہ جو دعا کا کلیہ میں نے بتا دیا ہے تجھے، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ یہ مقدس پولس رسول کی زندگی کا مقصد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی انٹینشنز ہیں، خداوند یسوع مسیح کا جو دل ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری ہے، وہ یہ ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اور یوحنا رسول نے، مقدس یوحنا رسول نے کہا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر آج دنیا آزاد نہیں ہے، اور اگر آج نیرو اور اس کی کیبنٹ مسیحیوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک سچائی کو نہیں پہچانا۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے تاکہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچ جائے۔ الیتھیا، سچائی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے الیتھیا، اور اس کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے قریب آنا، یعنی وہ سچائی جو ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کو جاننے سے ملتی ہے۔ یہ پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ ابھی 5ویں اور 6ٹھی آیت، آگے تھیولوجیکل ریزن بتائی گئی ہے علم الہیات میں کہ دعا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ اب 2 بڑی ریزنز یہاں پر اس نے بتا دی ہیں۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی ہے کیونکہ خدا ایک ہے،
یہاں مونوتھیزم کی بات کی کرتی ہے اس نے۔ شاید اس وقت بھی مسیحیوں پر یہ الزام ہو کہ مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کہتے ہیں تو لوگ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور بائبل مقدس میں بار بار یہ بتا دیا گیا ہے کیونکہ خدا ایک ہے۔ اور یہاں تثلیث کو کور کر دیا گیا ہے کہ مسیحی لوگ تین خداؤں کو نہیں مانتے، مسیحی لوگ مونوتھیسٹ ہیں، یعنی وہ ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ایک خدا کو ماننے والے تین خداؤں کی پرستش نہیں کرتے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ایک خدا کی بات ہے تو پھر تثلیث کیا ہے؟ ہم خدا کے تین آفیسز کی بات کرتے ہیں۔ خدا باپ جو ہے وہ کریشنل آفس کو ہینڈل کر رہے ہیں، خدا بیٹا جو ہے وہ ریڈمپشن یعنی فدیے اور کفارے کے آفس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور خدا روح القدس جو ہے وہ کلیسیائی تسلی اور رفاقت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ سو خدا کے تین آفیسز ہیں جو ڈیفرنٹ آفیسز میں کام کر رہا ہے، ان کو ہم تین خدا نہیں کہتے، ایک خدا کے تین ڈسپلے کہتے ہیں، یعنی ایک ہی خدا تین آفیسز میں کام کرتا ہے، اور یہ ایسا ممکن ہے۔ بہت ساری مثالیں تاریخ بھری پڑی ہے مثالوں سے، کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو پاسبان ہوتا ہے، اس کا ایک آفس ہے پاسبانی خدمت کا، کلیسیا کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے۔ وہی پاسبان ایک بیوی کا شوہر بھی ہوتا ہے، وہ بطور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا آفس ہوتا ہے۔ وہی پاسبان باپ بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی انسان ہے جو تین ڈیفرنٹ آفیسز کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ پاسبان ہوتا ہے تو وہ کلیسیائی کاموں میں انوالو ہے، جب وہ ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ انوالو ہے، اور اگر وہ باپ ہے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ ایک ہی پرسن جو ہے وہ تین آفیسز کو ہینڈل کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تین لوگ ہیں، ایک ہی شخص ہے، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان میں اگر کوئی برج ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، میڈیٹر۔ اور یہ وہ گیپ تھا جو باغ عدن سے چلا آ رہا تھا، یہ وہ گلف اور خلیج تھی خدا اور انسان کے درمیان، جو کبھی نہ ختم ہونے والا گیپ تھا، جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا اور انسان کے درمیان درمیانی میڈیٹر بنے ہیں۔ اور میڈیٹر کی تھیالوجی کیا ہے؟ میڈیٹر کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی میڈیٹر خدا ہو سکتا تھا۔ میڈیٹر کے لیے تھیولوجیکل کنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو خدا بھی ہو اور انسان بھی ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں دو شخصیات ہر وقت پائی جاتی تھی، وہ خدا بھی تھے، کامل خدا بھی تھے، اور کامل انسان بھی تھے۔ اور اس کے اوپر بڑی بحث بنی رہی ہے ابتدائی صدیوں میں، لیکن اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھے۔ جو گناستی ہیں انہوں نے یہ بڑا شور ڈالا ہوا تھا کہ کبھی بھی خدا کسی مادہ چیز میں نہیں رہ سکتا، اور بائبل نے کہا ہے کہ خدا نے انسانی روپ دھارا اور وہ ہماری شکل و صورت میں آ گیا۔ درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو
انسان ہے۔ یہ میں نے بتا دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں اس کی الوہیت بھی تھی، الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتے تھے۔ سو یہ کولوسیوں 2:9 میں اس بات کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ جو درمیانی ہے اس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ فدیہ جو رینسم ہے اس کے لیے اینٹی لیترون لفظ استعمال ہوا ہے۔ اینٹی لیترون یونانی زبان کا ہے۔ یہ ٹرم پہلی صدی میں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، کیونکہ جب پہلی صدی میں کسی غلام کو آزاد کروانا ہوتا تھا تو اس کے عوض میں اس کے مالک کو پیسہ دیا جاتا تھا جسے رینسم کہتے تھے، اینٹی لیتریون۔ اس کو فدیہ کہا جاتا تھا، اور وہ فدیہ دے کر اس غلام کو آزاد کروایا جاتا تھا۔ یہ پہلی صدی میں غلام کو آزاد کروانے کے لیے اینٹی لیتریون جو لفظ ہے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی فدیہ دے کر کسی غلام کو آزاد کروانا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم جو غلام تھے، ہم جو گناہ اور ابلیس کے غلام تھے، ابلیس کے قبضے میں سے چھڑانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو ہمارا فدیہ دینا پڑا۔ اب یہاں ایک کرسٹالوجی ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابلیس کے ساتھ نیگوشیشن ہوتی رہتی تھی کہ یہ جو باغ عدن سے تو نے آدم کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے یہ کیسے چھوڑے گا۔ آدم کو قبضے میں لے کر پوری انسانیت کو ابلیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر بہت سارے انبیاء کرام نے، مبشرین مبلغین نے یہ کلیہ لگایا کہ کسی طریقے سے وہ ابلیس کے ساتھ نیگوشیشن کریں اور ابلیس سے بنی نوع انسان کو رہا کر دیا جائے۔ ابلیس سے بات ہوتی تھی، ابلیس کہہ رہا تھا کہ مجھے بے عیب خون چاہیے، قربانی چاہیے، فدیہ چاہیے، پھر میں اس غلام انسان کو آزاد کروں گا۔ یہاں سوچے ذرا غور سے، ابلیس نے کہا ہے کہ اگر خدا نے انسان کو میری غلامی سے آزاد کروانا ہے تو پھر لازمی ہے کہ مجھے بے عیب برے کا خون فدیہ میں دے دے، اور پھر خدا کے پاس یہ پلان موجود تھا اور وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا۔ ابلیس کو شاید یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا، وہ صلیب پر مر جائے گا، اور جب بیٹا مر جائے گا تو بیٹا بھی مر جائے گا، اور میں اس جو رینسم ہے اس کو لے بھی لوں گا اور پھر بھی اس کو آزاد نہیں کروں گا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جب اغوا برائے توان کرتے ہیں، جو رینسم مانگتے ہیں، توان مانگتے ہیں نا، کئی دفعہ وہ کرتے ہیں کہ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور وہ رہائی بھی نہیں کرتے، وہ قتل کر دیتے ہیں۔ فون کرتے ہیں کہ جی آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے، آپ پیسے دے جاؤ اور بچہ لے جاؤ، اور پیسے بھی لے لیتے ہیں اور بچہ بھی کئی دفعہ مار دیتے ہیں۔ شاید یہاں پر بھی اسی صورت کو ابلیس دیکھ رہا ہے۔
ابلیس کہہ رہا ہے خدا باپ کو تیرا بیٹا میرے پاس ہے، رینسم لے لوں گا، اور شاید یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا، یہ غلام بھی میرے پاس رہیں گے اور میں فدیہ بھی لے لوں گا، اور یہ چیٹنگ کرنے کے چکروں میں تھا۔ لیکن خدا کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا۔ اسے کہا کون مجھے ٹھگے گا، کون مجھے ٹھگے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیٹے کو رینسم کے طور پر، فدیے کے طور پر، غلام آزاد کروانے کے لیے ابلیس کے سپرد کر دیا۔ ابلیس نے اس پر وہ ظلم اٹھایا، اس کو قتل کر دیا، مصلوب کر دیا۔ لیکن ابلیس یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا فدیہ دے کر 3 دن کے بعد مردوں میں سے زندہ کر لیا، اور یہ وہ فتح تھی جو ابلیس کے اوپر ایک بہت بڑی للکار تھی کہ اے موت تیرا ڈنکا رہا، اے قبر تیری فتح کہاں رہی۔ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر کے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے پاؤں تلے رون دیا، فدیہ بھی دے دیا اور اپنے بیٹے کو زندہ بھی کر لیا۔ ابلیس یہ سوچ رہا تھا کہ فدیہ بھی دے لوں گا، لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خداوند نے فدیہ بھی دے دیا، لوگ بھی چھڑوا لیے، اور اپنے بیٹے کو دوبارہ سے زندہ بھی کر لیا۔ یہ تھی ڈاکٹرن آف اٹونمنٹ، یعنی فدیہ کا عقیدہ۔ 7ویں آیت، میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا ہوں۔ تھیولوجیکل ڈاکٹرائنل بحث ختم ہو گئی ہے۔ اب 7ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا ہے میں سچ کہتا ہوں، اور آگے جو لکھا ہے نا جھوٹ نہیں بولتا، اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے، میں سچ کہتا ہوں اور صرف سچ کہتا ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں بولتا جو ہے یہ امفیٹک سینٹنس ہے، یعنی کسی بات پر زور دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس نے کہا میں سچ کہتا ہوں، کیونکہ کسی بھی ببلیکل کرسچن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس نے کہا میں سچ کہتا ہوں اور سچ ہی کہتا ہوں، کہ اسی غرض سے منادی کرنے والا، یہ جو منادی کرنے والا ہے یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے۔ جو منادی کرنے والا ہوتا ہے کیرکس اسے کہتے ہیں، کیرکس، اور کیرکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں ڈھول ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ کا حکم لے کر جاتا ہے، اور کسی بھی چوراہے میں جا کے وہ ڈھول بجاتا ہے، اور جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سنیے سنیے جناب والا کیا کہتا ہے، منادی والا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ہے، اور جو حکم جاری ہوا ہو وہ بادشاہ کا حکم لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ جو مناد ہوتا ہے اس کا کام ہے ڈنڈورا پیٹنا۔ وہ کہتا ہے خدا نے مجھے اسی لیے چنا ہے، مقرر کیا ہے، اپوائنٹمنٹ کر دی ہے کہ میں اپنے گلے میں ڈھول ڈالوں اور ڈھول بجا کے لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور یہ منادی مجھے اور آپ کو فرض کی گئی ہے اور قرض کی گئی ہے کہ ہم نے یہ قرض اتارنا ہی اتارنا ہے۔ اسی غرض سے میں ڈھول پیٹنے والا بن گیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی نجات کی خوشخبری دینے کے لیے اس دنیا میں مجھے اس نے رسول سے مراد ہے بھیجا ہے، منادی کرنے کے لیے بھیجا ہے،
I am sent to proclaim the gospel. I am sent to proclaim the gospel. مجھے اس نے رسول بنا کر، رسول ہوتا ہے جو بھیجا جاتا ہے، وہ خود نہیں آتا، وہ بھیجا جاتا ہے. اور پھر اس نے کہا ہے کہ میں صرف مسیحیوں اور یہودیوں کو ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا ہوں. یہ مقدس پالوس رسول نے 7ویں آیت اپنے لیے لکھی ہے تیموتھیوس کو یقین دلانے کے لیے کہ تیموتھیوس میں سچ بولتا ہوں اور میں سچ ہی بولتا ہوں. میری زندگی کا مقصد ڈھول پیٹنا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے اس نے اسی لیے بھیجا ہے، مجھے اس نے رسول مقرر کیا ہے. پالوس رسول کہہ رہے ہیں. اور میں سچائی کی باتیں یعنی کلام کی باتیں، سچائی سے مراد یسوع مسیح کی باتیں. ایمان وہ ہوتا ہے جو سچائی سے حاصل ہوتا ہے. ایمان وہ ہوتا ہے جو خدا کے کلام سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. غیر قوموں کو جب سچائی کی باتوں کا علم ہوگا، کلام کا علم ہوگا، تو ان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. تیموتھیوس میری ذمہ داری بھی یہی ہے اور آئندہ سے تیری ذمہ داری بھی یہی ہوگی. سو میرے بہنوں اور بھائیوں، پاسبانی خطوط میں مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو ایک ٹاسک دے دیا ہے کہ کلیسیائی گلابانی نگہبانی کرنی ہے، لیکن اس کا آغاز دعا کے ساتھ کرنا ہے. اور دعا کے طریقے اس نے بتا دیے ہیں، دعا کس کے لیے کی جائے یہ بھی اس نے بتا دیا ہے، اور پھر اس نے تھیولوجیکل ریزنز بھی بتائی ہیں کہ کیوں دعا کریں. اور آخر میں اس نے اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ تیموتھیوس، جو میں تجھے کہہ رہا ہوں میں تجھے کہہ نہیں رہا، بلکہ میں بھی یہی کر رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. سو آج مجھے اور آپ کو مقدس پالوس رسول تیموتھیوس سمجھتے ہوئے ہمیں ذمہ داری دے رہا ہے کہ تیموتھیوس میں تیرے سپرد یہ ذمہ داری کر رہا ہوں تاکہ تو ان کے سپرد کر دے جو دینداری سے، ایمانداری سے اگلوں کے سپرد کر دیں. سو آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاسبانی خطوط کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں خدا نے اس لیے چنا ہے کہ ان خطوط کا مطالعہ کریں اور کلام مقدس کی سچائیوں کا ڈنڈورا پیٹیں اور لوگوں کو نجات تک لے آئیں. خدا مجھے اور آپ کو یہ عظیم خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو.